یعنی آپ جدید الطرفین سادات میں سے ہیں، اور ان تمام نسبتوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے میرا امام کہتا ہے کہ نبوی ذل علوی برج، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم کیا ہے کہ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا، حسنی چاند حسینی ہے چمکنا تیرا۔ اور یہ وہ عظیم بارگاہ ہے کہ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، اپنے وقت کا مجدد اگر نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر وسیلہ بنا کر کسی کو پیش کرتا ہے تو وہ سرکار غوث اعظم کی ذات ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم کو وسیلہ بناتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سامعین کرام، رفیقان گرامی، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اولیاء کرام کی جماعت میں آپ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کے حوالے سے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور مختصر میں اگر سمجھیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خود سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریز نعمت کے طور پر ایک مقام پر فرمایا کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن میں وہ ہوں جو امام الانبیاء کے نقش قدم پر ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے ایک تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے خود قیامت تک کے مسلمانوں کو گویا کہ یہ بتا دیا کہ اس بات کو یاد رکھ کے چلنا کہ جس طرح میرے نانا جان امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی فضیلت عطا فرمائی کہ جتنے بھی انبیاء کرام میں جتنی بھی خوبیاں، معجزات، کمالات پائے جاتے تھے، ان تمام کمالات کو بلکہ اس سے زیادہ کمالات کو ایک ذات میں جمع فرمایا، وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اولیاء کرام کے اندر جتنے بھی کمالات ہوتے ہیں، اولیاء کرام میں جتنے بھی کمالات ہیں، کرامتیں ہیں، یقین جانے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہیں کہ تمام اولیاء کرام کے کمالات اگر ایک وجود میں نظر آئیں گے تو وہ سرکار بغداد کے حضور میں نظر آئیں گے، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود میں نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، چند باتیں عرض کروں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مادرزاد اللہ کے ولی ہیں، یعنی پیدائشی طور پر، بلکہ ولیوں کی جماعت میں آپ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ آپ کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے اولیاء کرام نے سرکار غوث اعظم کے بارے میں بشارت عطا فرمائی، کئی سو سال پہلے
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بشارت عطا فرمائی، اور جس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو آج جیسے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یا دیوبندی جماعت کا یہ کہنا کہ غوث اعظم کیا دے سکتے ہیں، معاذ اللہ غوث اعظم کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے، تو صرف اس بات کو پڑھ لیں، اور یہ کوئی ایسی کتاب کی بات نہیں کرتا کہ جیسے کہ 10 بیویوں کی کہانی ہوتی ہے یا 16 سیدوں کی کہانی ہوتی ہے، اس کی بات نہیں کرتا۔ یعنی یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن کو لکھنے والے خود اپنے زمانے کے بڑے اولیاء کرام میں سے گزرے ہیں، کہ معتبر کتابوں کے اندر یہ لکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی جس وقت دنیا میں تشریف لائے تو اس علاقے میں تقریباً 1100 بچے پیدا ہوئے، تمام کے تمام لڑکے، اور اللہ نے ولایت کا مقام عطا فرمایا۔ اب آپ سوچیں کہ جو دنیا میں آئے اور اس کے صدقے میں ولایت کا مقام اور مرتبہ بچوں کو عطا کر دیا جائے، تو جس کے وجود کے صدقے میں ولایت کا مقام ملتا ہے، اگر اس کی برکتوں سے دنیا کے ٹکڑے مل جائے تو کون سے تعجب کی بات ہے؟ کیونکہ ولایت کا منصب جو ہوتا ہے نا، وہ محنت و مشقت کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا ہے، عبادت و ریاضت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا ہے، محض یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہ عطا کی جو بارش ہوتی ہے وہ کسی ذات کے صدقے میں ہے تو وہ سرکار غوث اعظم کے صدقے میں ہے، تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آپ نے خود یہ بتایا کہ 10 سال کی عمر میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ 10 سال کی عمر میں اس بات کا علم ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور وہ علم کیسے ہوا کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے کے لیے جاتا تھا تو ایک فرشتہ میرے ساتھ چلتا اور یہ کہتا اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو خالی کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کو خالی کر دو، اور آپ جب بھی کھیلنے کی کوشش کرتے آپ کو کھیل سے روک دیا جاتا۔ آپ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کو یعنی عرفات کے میدان میں جب حاجی لوگ جمع ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کو میں ایک بیل کے پیچھے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیل کو طاقت عطا فرمائی کہ وہ فصیح و بلیغ عربی میں مجھ سے کلام کرنے لگا، اور اس بیل نے مجھ سے یہ کہا کہ اے عبد القادر تمہیں اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ جب اس بیل نے مجھ سے یہ کہا تو میں ڈر گیا، اپنے گھر کے اوپر آیا اور اپنی والدہ ماجدہ کے آغوش کے اندر چھپ جاتا ہوں، اور جیسے ہی میں اپنے مکان کی چھت کے اوپر گیا تو 9ویں ذی الحجہ کو میں نے جیلان کی سرزمین سے عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے حاجیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ میدان عرفات میں جمع ہونے والے حجاج کرام کو ملاحظہ فرمایا۔ اب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی جو ولایت کے منصب کے اوپر فائز ہے، جو ولیوں کے سردار ہیں، ان کی نگاہ ولایت کا یہ عالم ہے کہ وہ جیلان کی سرزمین کے اوپر اگر رہیں تو جیلان کی سرزمین پر رہ کر آپ عرفات کے میدان میں اگر حاجیوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں تو یقیناً غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نانا جان یعنی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگاہ کا تو یہ عالم ہے کہ بقول امام احمد رضا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ 100 سال 150 سال یا 200 سال کی پیداوار ہو، بلکہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی بزرگان دین آئے ہیں، اولیاء کرام آئے ہیں، تمام کے عقائد و نظریات کو اگر دیکھا جائے گا تو وہ تمام کے عقیدے میں اہل سنت و
والجماعت کی چمک نظر آئے گی، تمام کے عقیدے کے اندر اہل سنت والجماعت کی بہاریں نظر آئے گی، اور جب کبھی اسلاف کے عقیدے کے اوپر حملہ ہوا تو امام احمد رضا نے اسلاف کے عقائد و نظریات کے اوپر پہلا بٹھایا اور عقائد کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا والوں کو درس دیا تو یہی دیا، اور اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور آپ آگے بڑھیں، ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ذہن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی نعرہ جملے وہ تو سنہری ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل میں بزرگان دین کی معاذ اللہ دشمنی کو پیدا کر دیا جائے۔ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے، تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ بھی مدد ہے یا پریشانیاں جو کچھ بھی دور ہوتی ہے تو ہر پریشانی کو دور کرنے والی ذات اللہ کی، کس کی ہے؟ تمام پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی عطا سے، کس کی عطا سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو ظاہر کرنے والی جماعت یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یا مولا کائنات کے حوالے سے یا بزرگان دین کے حوالے سے ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے یہ ہماری مدد کرتے ہیں، تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو شرکیہ عقیدہ رکھنے والا ہے، معاذ اللہ۔ کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ یہ تو شرکیہ عقیدہ رکھنے والا ہے، حالانکہ ان چیزوں کے اوپر کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے ہماری مدد کرتے ہیں، اتنے بے شمار دلائل پائے جاتے ہیں کہ یقین جانے صحابہ کرام سے لے کر آج تک ان مسائل کے اوپر اجماع امت رہا ہے جو آج اہل سنت و جماعت کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ان کے سامنے صحابہ کرام کے معاملات کو پیش کیا جائے تو یہ دیوبندی اور وہابی جماعت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ کتے کی دم کی طرح ہوتا ہے، یعنی کتنی بھی سال آپ زمین میں گاڑ کے رکھو نا، جب بھی نکالو گے تو ٹیڑھی ہی ہوگی۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہجت الاسرار شریف کے اندر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب علم حاصل کیا، سرکار غوث اعظم نے جب علم حاصل کیا تو آپ خود یہ فرماتے ہیں، اور بہجت الاسرار شریف میرے علم کے مطابق سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوانح پر سب سے معتبر کتاب ہے، یعنی اس کتاب کو اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ جس طرح کے راویان حدیث کے نام کے ساتھ حدیث کو جمع کیا گیا ہے نا، اسی طرح غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی، آپ کی فضیلت کو کس نے کس کو کہا اور کہاں سے یہ بات کہاں تک پہنچی، یعنی پوری سند کے ساتھ اس کو جمع کیا گیا۔ اس کے اندر ایک بات لکھی ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز سے پہلے عالم بیداری میں، یعنی جاگتی آنکھوں سے، سونے کا معاملہ نہیں، جاگتی آنکھوں سے میں نے نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ جاگتی آنکھوں سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ فنافی الغوث امام احمد رضا نے عطا فرمایا، اور کہا تو یوں ہی کہا کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے
سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے بیٹے، اے شہزادے، تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ تم خطاب کیوں نہیں کرتے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں پر بغداد میں تو بڑے بڑے فصیح و بلیغ عربی بولنے والے ہیں اور میں عجم کا رہنے والا، ان لوگوں کے سامنے میں کیسے خطاب کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو منہ کھولنے کا حکم دیا اور 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن داخل فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن داخل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور ظہر کی نماز سے فارغ ہوا تو میں نے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا، اور حضرت علی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور 6 مرتبہ جب لعاب دہن ڈالا، اور غوث اعظم نے یہ نہیں بتایا تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 7 مرتبہ لعاب دہن میرے منہ میں داخل کر کے تشریف لے گئے، ایسا کچھ نہیں، کتاب میں یہ نہیں ملتا ہے، بلکہ بعد میں جب حضرت علی آئے، میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب بعد میں حضرت علی تشریف لائے نا تو حضرت علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن داخل کیا، تو غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جد امجد کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور آخر یہ 6 مرتبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 6 مرتبہ پہ آپ رک کیوں گئے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں امام الانبیاء کا ادب کرتے ہوئے، کیا کرتے ہوئے؟ امام الانبیاء کا ادب کرتے ہوئے۔ اب یہاں سے کیا ثابت ہوا کہ آج تو لوگ علم غیب مصطفیٰ کے اوپر سوال کرتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اور علم غیب مصطفیٰ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ اس چیز کو یاد رکھیں کہ امام الانبیاء کا علم تو وہ ہے کہ امام احمد رضا نے ایک ہی شعر میں فیصلہ کر دیا کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ درود۔ تو ہمارے آقا کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ما کان و ما یکون عطا فرمایا ہی ہے۔ ہمارے آقا جس کو باب العلم بنا دے، یعنی حضرت علی کو ہمارے آقا نے باب العلم قرار دیا، تو وہ باب العلم کا یہ حال ہے کہ حضور کی عطا سے مولائے کائنات بھی علم غیب جانتے ہیں، حضور کی عطا سے مولائے کائنات بھی علم غیب جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لعاب دہن جب داخل فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور مولائے کائنات نے، تو آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب خطاب کرنے لگے نا تو آپ کے خطاب کا یہ حال ہو گیا کہ شاید کوئی خطاب ایسا ہوتا جس میں یہود و نصارہ توبہ کر کے مسلمان نہ ہوتے ہو، شاید کوئی خطاب ایسا ہوتا کہ یہود و نصارہ توبہ کر کے مسلمان نہ ہوتے ہو، ڈاکو وغیرہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرتے ہو، بلکہ ایسا خطاب کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خطاب کرنا شروع کیا تو تقریباً 400 بڑے بڑے علماء اور فقہا سرکار غوث اعظم کی زبان مبارکہ سے نکلنے والے جملوں کو لکھنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کیا دے سکتے ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے یا نہیں ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کیا دے سکتے ہیں، نبی کی ذات کے اوپر بعد میں بات کرنا، علی کیا دے سکتے ہیں، ان کی ذات کے اوپر بعد میں بات کرنا۔ ارے ہم کو تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ لعاب مصطفیٰ اگر غوث اعظم کے منہ کے اندر داخل ہو جائے تو لعاب مصطفیٰ کی برکتوں سے علم و فضل کے آپ کے سینے سے وہ دریائے جاری ہو جائے کہ ہزاروں لوگوں کے لیے ایمان کا ذریعہ بن جائے۔ آپ کے دل سے اگر جملے نکلنے لگے تو وہ جملے نکلنے لگے کہ ہزاروں گناہ کرنے والے اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، اب تم ذات مصطفیٰ سے برابری کا دعویٰ کرتے ہو اور برابری کی بات کرتے ہو۔ ارے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو تھوکتا ہے تو تیرا حال یہ ہوتا ہے کہ تیری
بھی صاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، وہاں پر مکھیاں جمع ہو جاتی ہے، اور وہ ہمارے آقا کا لعاب دہن ہے کہ کھارے کنویں کے اندر ڈال دیا جائے تو کنواں شیریں ہو جاتا ہے۔ وہ ہمارے آقا کا لعاب دہن ہے کہ مولا کائنات کی آنکھ میں اگر داخل ہو جائے تو مولا کائنات کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ ہمارے آقا کا لعاب دہن ہے کہ اگر غوث اعظم کے منہ میں اگر داخل ہو جائے تو آپ کے خطاب کا یہ حال ہو جائے کہ انبیاء کرام بھی آپ کے خطاب کو سننے کے لیے تشریف لائے۔ انبیاء کرام بھی آپ کے خطاب کو سننے کے لیے تشریف لائے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تو یہ معاملہ، حضرت خضر علیہ السلام کا تو یہ معاملہ تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تو زیادہ تر یعنی اکثر و بیشتر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل میں رہا ہی کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم کی محفل میں رہا کرتے تھے، اور جہاں کہیں آپ کو کوئی اللہ کا ولی ملے نا تو آپ اسے نصیحت فرماتے تھے کہ عبد القادر کی محفل میں ضرور جایا کرو، عبد القادر کی محفل میں ضرور جایا کرو۔ اور اسی لیے امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے وعظ و نصیحت کی تعریف کرتے ہوئے ایک شعر کے اندر یہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی آئے رسول آئے بلکہ خود حضور آئے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ کی تربیت کے لیے اور تائید کے لیے تشریف کبھی کبھی لاتے تھے، تو حضور اعلیٰ حضرت آپ کی وعظ و نصیحت کا کمال اور خوبی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی آئے رسول آئے بلکہ خود حضور آئے، وہ تیری وعظ کی محفل ہے یا غوث۔ ولی آئے رسول آئے بلکہ خود حضور آئے، وہ تیری وعظ کی محفل ہے یا غوث۔ تو یقیناً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، بلکہ آپ کی ذات بابرکت تو وہ ذات ہے کہ یقین جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلتیں اور کمالات عطا فرمائے ہیں، قسم خدا کی کسی بھی طرح اگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور نسبت بھی اگر ہماری رہ جائے نا تو کمزور بھی میدان محشر پہ اتنی باری ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ امام اہل سنت جیسے جب یہ کہیں کہ تجھ سے در سے سگ سے مجھ کو نسبت، امام اہل سنت جیسے جب یہ کہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا تیرا، یہ اعلیٰ حضرت جب فرماتے ہیں تو یقیناً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یقیناً یہ ایمان کی سلامتی کا ذریعہ ہے، یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور آپ کا مقام اور مرتبہ اور آپ کے وعظ و نصیحت کے رعب و دبدبے کا یہ عالم تھا کہ آپ کی وعظ و نصیحت میں اگر آدمی بیٹھ جائے نا تو آپ کا دبدبہ یہ ہوتا تھا کہ کھانسنا تھوکنا محفل میں سے درمیان میں اٹھ کر جانا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں اور آپ کے مرید بھی ہیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے بہت قربت رکھنے والے، یعنی قریب میں ہی ممبر شریف کے قریب ہی بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ سو گئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اب جیسی آنکھ کھلی نا تو وہ ذرا پریشان بھی ہو گئے، کیونکہ غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل کہ جو اگر عطا کرنے پر آئے تو ذرے کو آفتاب بنا دے، اور اگر لینے کے اوپر آ جائے گا تو آفتاب کہاں گیا وہ بھی نظر نہ آئے۔ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو سرکار غوث اعظم کے غضب سے بچائے، ان کی ناراضگی سے بچائے۔ کہ حضرت علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک تو شرمندگی اور دوسری خوشی، یعنی شرمندگی یہ کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محفل میں سو گئے، اور خوشی یہ کہ آپ نے جب وہاں پر سو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
خواب میں زیارت کی، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے نا، آنکھ لگ گئی تھی، بیدار ہوئے، تو آپ نے یہ دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حضرت علی بن ہدی کے سامنے ادب باندھ کر کھڑے ہیں، پورا مجمع ادب باندھ کر کھڑا ہے اور درود کی صدائیں آ رہی ہے۔ حضرت علی بن ہدی نے عرض کیا کہ حضور معذرت چاہتا ہوں، میری آنکھ لگ گئی تھی، لیکن میں نے خواب میں نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے علی تم خواب میں دیکھ رہے تھے، میں جاگتی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ تم خواب میں دیکھ رہے تھے۔ تم خواب میں دیکھ رہے تھے، میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کرام کا یہی عقیدہ تھا جو آج اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ آج اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حیات ہیں، اور آپ اگر چاہیں تو اپنی ظاہری جسم کے ساتھ جہاں چاہیں تشریف لے جا سکتے ہیں، جہاں چاہیں آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے چند باتیں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم یقیناً سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا بھائی؟ کتنے لوگ کرتے ہیں؟ سب کرتے ہیں نا، الحمدللہ۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں، تو محبت کے چند مطالبات بھی تو ہوتے ہیں نا۔ ہماری محبت کس لیے ہے؟ ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ محبت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں آخر وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اس کی خواہش کیا ہے؟ اس کی تمنا کیا ہے؟ تو یقین جانیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چاہنے والوں سے ایک ہی چیز کی تمنا رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا فیض حاصل کرنا ہے تو سچے غلام مصطفیٰ بن جائیں، سچے غلام مصطفیٰ بن جائیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے بن جائیں۔ یقین جانیں اگر شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے بن گئے نا تو جھونپڑے میں رہو گے تب بھی غوث اعظم کا فیض ضرور حاصل ہو جائے گا۔ آج جو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، یا بہت سے لوگوں کی سوچ یہ بن گئی کہ آج حالات ایسے ہیں کہ ایک آدمی رکشہ چلاتا تھا، اگر ہر چھٹی کو اجمیر شریف جاتا ہے اور 4 وہیل کا مالک بن گیا۔ ایک آدمی اگر ہر مہینے کی 11ویں کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی 11ویں کرتا ہے اور محل کا مالک بن گیا، اور اگرچہ وہ خلاف شرع کام کرتا رہے، اگرچہ وہ نیاز بنائے، اس دن وہ خود تو نماز نہ پڑھے، کام کرنے والے بھی نماز نہ پڑھے، تو وہ کیا سوچتا ہے؟ غوث اعظم کا کرم ہو گیا۔ کیا سوچتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، غوث اعظم کا کرم ہو گیا، یعنی گاڑی آ گئی تو لکھ دیا یہ نظر میرے پیر کی۔ ارے بھائی، پیر کی جو نظر کرم ہوتی ہے نا، تو پیر کی نظر کرم سے گاڑی کا مالک ہو سکتا ہے، مالدار بن سکتا ہے، دنیا کی دولت مل سکتی ہے، لیکن پیر کی نظر کرم سے جو ہوتا ہے تو گاڑی آنے کے بعد وہ مسجد کے دروازے سے دور نہیں ہو جاتا ہے۔ پیر کی اگر نظر کرم ہوتی ہے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہے غریب رہیں، چاہے مالدار رہیں، چاہے درمیانی طبقے سے رہیں، جو جتنا زیادہ شریعت مطہرہ کا پابند ہوگا پیر کی نگاہ کرم اس پر اتنی ہی زیادہ ہوا کرے گی، پیر کی نگاہ کرم اس پر اتنی ہی زیادہ ہوا کرے گی۔ اور یہ تمام اصناف کا اگر آپ زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات کو یاد رکھ کے چلے کہ یقیناً جو 11ویں شریف کرتے ہیں اچھی بات ہے، اس سے الحمدللہ ہم بھی فاتحہ دلاتے ہیں، اور کوئی اگر اعتراض کرے تو بے شمار دلائل بھی اہل سنت و جماعت کے پاس پائے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ 11ویں کو اس طور پر منانا کہ ظہر کی نماز بھی کام کرنے والوں کی چھوٹ جائے، اور نمازوں کو معاذ اللہ
اس طرح چھوڑا جائے کہ مسالہ پیسنا ہے نا تو نوجوانوں کے چہرے کے اوپر جیسے کہ ایسے آثار نمودار ہوتے ہیں کہ اس سے اہم کام تو کوئی ہے ہی نہیں، نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، اس کے بعد 11ویں شریف منائیں۔ سب سے پہلے شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، اس کے بعد 11ویں شریف منائیں، اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ شریعت کی پابندی کے ساتھ اگر آپ نے شربت کا ایک گلاس بھی اگر کسی کو پلا دیا، اگر پیاسے کو پانی کے چند گھونٹ بھی اگر پلا دیے اور غوث اعظم کے نام کے اوپر پلا دیے نا اور شریعت کی پابندی ہے تو یقین جانے وہ نیازیں جو 100 نیک کی صورت میں بنتی ہے اس سے زیادہ بناتے ہیں، اور معاذ اللہ رب العالمین فخر و تکبر کیا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دوسروں کو ذلیل سمجھا جاتا ہے، دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ وہ ہزاروں نیک کے اوپر بھاری وہ ہے کہ غوث اعظم کے نام کے اوپر پابندی کے ساتھ شربت کا ایک گلاس پلا دیا جائے، اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تیرے کھانے کے محتاج ہے نہ میرے کھانے کے محتاج ہے، بلکہ غوث پاک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ ان کے صدقے میں یہاں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد قبر بھی روشن ہوتی ہے اور میدان محشر میں بھی ان کا صدقہ عطا کیا جائے۔ تو غوث اعظم کی بارگاہ وہ بارگاہ کی نیاز کریں، لیکن یہ کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا یہ لازم ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی تکبر کرتا ہے نا اور تکبر کی صورت کے اندر اگر معاذ اللہ ایسا کرے اور غریبوں کو ذلیل سمجھے، معاذ اللہ رب العالمین، اس بات کو یاد رکھیں کہ ان چیزوں سے لوگ غافل ہوتے جا رہے ہیں، ان چیزوں سے لوگ غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ تھوڑے سے پیسے اگر آ جائیں تو غریبوں سے نفرت کرنا، یعنی اسٹیٹس ایسا بن جاتا ہے کہ غریب کے ساتھ اگر تھال میں کھانے کے لیے بیٹھنا ہے نا تو اس کی بویں چڑھ جاتی ہے، اور پھر غوث اعظم کا صدقہ بھی مانگتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا صدقہ مانگتے ہیں تو کیا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ ہاں؟ اور اتنا بڑا کوئی آدمی بن جائے، اتنا بڑا کوئی آدمی بن جائے، معاذ اللہ کہاں پر ہم لوگ ہیں کہ آدمی مال کے تکبر کی بنیاد پر، چاہے کسی اور کے تکبر کی بنیاد پر اگر فخر و تکبر میں گرفتار ہو جائے اور کسی مسلمان کو اس طور پر ذلیل سمجھتا ہے کہ میں تو اس کے تھال میں کھانے نہیں بیٹھ سکتا، میرا اسٹیٹس اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ اگر سوچ بن جائے تو کم سے کم اتنا تو سوچے کہ تو کتنا بڑا ہو گیا۔ ارے غریبوں کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ درود تاج جب پڑھتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں مدد مانگیں گے تو مدد مانگتے وقت یہ کہتے ہیں کہ انیس الغریبین محب الفقراء والغرباء والمساکین، یعنی ان صیغوں کے ساتھ امام الانبیاء سے مدد مانگتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ غریب کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ارے غریبوں کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اگر جن سے محبت کر لی تو اللہ تبارک و تعالی سنت مصطفیٰ پر عمل کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور کی سنت کے اوپر عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، اور معاملہ یہ ہوگا کہ غریبوں اور مسکینوں کی جماعت تو وہ جماعت ہے کہ ہمارے آقا اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندگی عطا فرما، مسکینوں کے درمیان موت عطا فرما اور مسکینوں کے درمیان میرا حشر فرما۔ اب آپ سوچیں کہ امام الانبیاء تو زندگی کے لمحات کو اگر گزارنے کی تمنا کرتے ہیں تو محل میں رہنے والے کے ساتھ تمنا نہیں کرتے ہیں بلکہ مسکین کے ساتھ تمنا کرتے ہیں۔ میدان محشر میں اگر جمع ہونے کے بارے میں تمنا کرتے ہیں تو مسکین کا ساتھ آپ چاہتے ہیں۔ تو جو مسکین اتنی عظمت والا
ہے کہ امام الانبیاء جس سے محبت کا دعویٰ فرمائے تو آج کون کتنا بڑا سیٹ ہو گیا ہے کہ جو یہ سوچے کہ معاذ اللہ غریب ذلیل ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کے چلے کہ ہمیشہ محبت کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ شریعت کے احکام کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اس سے اتنی ہی زیادہ محبت کی جائے گی، اور اس بنیاد پر اگر آپ محبت کریں گے اور محبت کا معیار یہ ہوگا تو قسم خدا کی یاد رکھیں کہ غوث اعظم کا فیض جو ہوتا ہے نا تو وہ فیض محل یا جھونپڑے کو دیکھ کر نہیں آتا ہے۔ سرکار بغداد کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ ایک جھونپڑے میں بیٹھ کر اگر کسی غریب آدمی کو یہ سوچ کر کھانا کھلا دیا، اگرچہ محلے میں اعلان نہ کیا، اگر کسی کے سامنے کچھ نہ کہا، بلکہ دل میں یہ سوچا کہ یا الہ العالمین غوث اعظم غریب سے محبت فرماتے تھے، میں بھی غوث اعظم کے طریقے پر عمل کرتا ہوں اور اس غریب کو عزت کے ساتھ کھانا کھلاتا ہوں۔ قسم خدا کی اگر ایک غریب کو عزت کے ساتھ کھانا کھلا دیا اور سرکار بغداد کی بارگاہ میں اگر استغاثہ پیش کر دیا نا تو ہزار دیگ جو دکھاوے کے لیے کھلائی جاتی ہے اس سے کئی گنا زیادہ فیض کا ذریعہ ایک غریب کو عزت کے ساتھ کھانا کھلانا ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و اصحابہ العظام و ابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس چیز کو یاد رکھ کے چلیں کہ جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں تو ان کی نظر عنایت جو ہوتی ہے نا وہ دونوں جہاں کو سنوار دیتی ہے۔ وہ اگر یہاں پر سنبھال لیں تو یقین جانیں یہاں پر انہوں نے نبھا لیا تو انشاءاللہ میدان محشر میں بھی یہ نبھائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں، لیکن یہ کہ ان کے طریقے کو چھوڑ کر اگر معاذ اللہ رب العالمین کوئی اپنی من مانی سے اگر زندگی گزارے اور غلط چیزوں کو سرکار غوث اعظم کی طرف منسوب کرے تو یقیناً یہ ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کچھ بھی کریں، جیسے کہ جوا کھیلنے والا ہوتا ہے نا تو جواری کی بھی کئی جگہ پہ نیاز ہوتی ہے، کئی جگہ پر جیب کاٹنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی مال کو جمع کر کے سال میں ایک مرتبہ نیاز کرتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر ٹپوری ہو جائے، گنڈا بن جائے، جوئے کے اڈے چلتے ہیں تو لوگوں کے حالات ایسے ہو گئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چند سکے مل گئے، کھانا مل گیا تو اس کے سپورٹ میں اور تائید کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا ظلم محلے سے بڑھ کر مسجد میں بھی داخل ہو جاتا ہے کہ وہی حرام کا پیسہ اگر مسجد میں بھی بٹھا کر کھلانا چاہے تو مولانا کی بھی بیچارے کی ہمت نہیں کہ اس کو روک دے، کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ وہ گالی دے گا، ڈر لگتا ہے کہ وہ اس کے اوپر اٹیک کرے گا۔ متولی کا معاملہ ہوتا ہے تو متولی کی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ ایسے لوگوں کو روک لے۔ یاد رکھیں کہ کوئی تم کو کچھ کر پائے یا نہ کر پائے، اس بات کو یاد رکھیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں معاذ اللہ اگر حرام مال کو اگر منسوب کیا جائے نا تو یہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہیں کہ آپ کے حوالے سے یہ آتا ہے کہ آپ کے پاس تو جو ہدیے اور نذرانے آتے تھے نا وہ رات ہونے سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے، رات ہونے سے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے، اور آپ ایک مرتبہ خلیفہ ملنے کے لیے آپ سے آیا، آپ پہلے تو احتیاطی بہت کرتے تھے لیکن خلیفہ ایک مرتبہ ملنے کے لیے آ گیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تو ہمارا معاملہ ہے، وہ تو ہمارا معاملہ ہے کہ مجھے کوئی آ کر دے مصافحہ کیا تو مجھے تو 100 کی نوٹ ہی نظر آئی نا، میں تو رکھ لوں گا، اب وہ کہاں سے لایا کیا کیا میں تو رکھ لوں گا، بھائی اچھا آدمی ہے۔ لیکن غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 100 کی نوٹ کو نہیں دیکھتے ہیں،
ان کی نظر وہ ہے کہ وہ نوٹ کہاں سے آئی ہے وہ بھی دیکھا کرتے ہیں، وہ مال کہاں سے آیا نا اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں، یعنی ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطنی خباثتوں کو بھی جانتے ہیں۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس خلیفہ 10 تھیلیاں لے کر آیا، روپیے کی بھر کے تھیلیاں لے کر آیا، سرکار غوث پاک نے بہت منع فرمایا، لیکن وہ نہیں مانا، تو جو سب سے بہتر روپیے، سب سے زیادہ روپیے تھے، 2 تھیلی آپ نے لی، اور ہاتھ میں لینے کے بعد سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نچوڑا، جیسے آدمی کپڑے کو نچوڑتا ہے نا، ایسے نچوڑا نا، تو اس میں سے خون ٹپکنے لگا، اس میں سے خون ٹپکنے لگا، تو وہ بادشاہ ایک دم حیران پریشان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ بادشاہ جب بے ہوش ہو گیا تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے جو ظلمن مال حاصل کیا یا غصب کر کے جو مال حاصل کیا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ وہ مال مجھے کھلاؤ؟ اس مال کو ہدیے میں میرے سامنے پیش کرو۔ اور وہ خلیفہ آل رسول سے تعلق رکھتا تھا، آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اس کا خاندان اہل بیت سے ہونے کا اگر خیال نہ ہوتا نا تو ان تھیلیوں سے اتنا خون بہتا کہ اس کے محل تک چلا جاتا، ان تھیلیوں سے اتنا زیادہ خون بہتا کہ اس کے محل تک چلا جاتا۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ چاہے کسی بھی بزرگان دین کی بارگاہ میں اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو بہت زیادہ بنانا یہ ضروری نہیں ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، بہتر سے بہتر بنائیں، بہتر سے بہتر کھلائیں، لیکن یہ کہ اسی کو کھلائیں کہ جس کھانے سے لوگوں کا دل روشن ہو جائے، اور دل جو روشن ہوتا ہے وہ حرام لقمے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ رزق حلال ہی سے ہوا کرتا ہے، حلال مال ہی سے ہوا کرتا ہے، ورنہ حرام کی نحوستوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ حرام جب پیٹ کے اندر جاتا ہے تو وہ دلوں کو مردہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو مولانا کتنا بھی وعظ کریں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسجد کی طرف نہیں آتے، حالانکہ سنیما ہال کی طرف فوراً چلے جاتے ہیں۔ اگر طوائف کا ناچ رکھا گیا ہے 5000 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور خرافات کی محفل ہے ہزاروں لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ مسجد کی طرف جلدی نہیں آتے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کے حالات میں بہت سے لوگوں نے مال کے حوالے سے یہ فکر کرنا چھوڑ دیا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، شارٹ کٹ، راتوں رات مالدار بننا، راتوں رات مالدار بننا۔ اور غریب طبقہ یہ سوچتا ہے، اس بات کو یاد رکھیں کہ غریب ہو چاہے مالدار ہو، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو اس کے لیے ہلاکت ہے، یعنی غریب کی غربت اگر اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو وہ غربت اس کے لیے ہلاکت ہے، اور مالدار کی مالداری اگر اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو وہ مالداری بھی ہلاکت ہے، اور غریب کی غربت یا مالدار کی مالداری اس کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے بلکہ شریعت مطہرہ کا پابند بنا دے تو وہ مال بھی نجات کا ذریعہ، وہ غربت بھی نجات کا ذریعہ۔ یعنی اصل جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا، کیا کرنا؟ شریعت مطہرہ کی پابندی کرنا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں۔ آخری قول آپ کا پیش کر دوں، حالانکہ مجھ سے کہا تھا کہ حدیث کے حلال کے بارے میں کچھ کہیں، وقت اتنا نہیں ہے، وہ پورا ایک موضوع ہے کہ اللہ نے چاہا تو پھر کبھی عرض کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ ایک بات آپ یاد رکھیں، ذہن میں بٹھا لیں، اس کو یاد کر لیں، بڑی کام کی بات ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قول جو سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقل فرمایا، اور یہ اتنی جامع بات ہے نا سرکار بغداد کی کہ اس کو ہم اور آپ اگر یاد رکھ لینا تو یقین جانیں یہاں پر بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جائے، ہوتی ہے نا محبت پیدا، تمہارے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جائے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک نے فرمایا کہ اسے قرآن و حدیث پر پیش کرو۔ کس پر؟ قرآن و حدیث پر پیش کرو، یعنی قرآن کے اندر تلاش کرو، حدیث مبارکہ میں اسے تلاش کرو
کہ قرآن نے اور حدیث نے اس سے محبت کرنے کا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ کہ کس نے کہا؟ سرکار غوث اعظم نے کہا۔ اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے عمل کے معاملے ہو، چاہے عقیدے کے معاملے ہو۔ آج ہوتا ہے نا کہ اب تو ٹی وی کے اوپر آنے والے غیر مقلد کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، دیوبندی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسے کہ اگر عقائد اہل سنت و جماعت کی حقانیت پر اگر دلائل دینے کے لیے آئے نا تو دلائل و براہین کے انبار لگا دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اہل سنت و جماعت کے عقائد کی حقانیت پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیں، اور وہ لوگ ٹی وی پر آنے کے بعد دیوبندی کو کہتا ہے یہ میرا ساتھی ہے، غیر مقلد کو کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، رافضی اگر آ جائے تو کہتا ہے یہ معزز ہیں۔ اب لوگ پریشان ہوتے ہیں اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے مولانا کہ علم غیب مصطفیٰ پر 3 گھنٹہ بولے، علم غیب مصطفیٰ پر یہ تو 3 گھنٹہ بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت سرکار کی تعلیم میں یہ تو گھنٹوں بول لیتے ہیں۔ اور ایسے نمونے پاکستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں، ہے نا؟ ہندوستان میں بھی آہستہ آہستہ ہونے لگے ہیں، ایسے نمونے پاکستان میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ اتنے گھنٹوں بولتے ہیں اور پھر ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا وہ جو دیوبندی کے ساتھ بیٹھے تو ہم ان کی مانیں کہ آپ کی مانیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کی محفل میں یہ سوچیں، فیصلہ کریں، نہ میری سنیں نہ ان کی سنیں، غوث اعظم نے جو فرمایا ان کی سنیں۔ کہ غوث اعظم نے کیا فرمایا کہ جب تیرے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جائے تو قرآن و حدیث پر اس کی محبت کو پیش کر۔ اب آپ قرآن کے اوپر اس کی محبت کو پیش کریں گے کہ وہ مولوی کا لباس پہن کے دیوبندی کو دوست کہنے والا، وہ مولوی کا لباس پہن کے شیعہ یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو دوست کہنے والا، معزز کہنے والا، کیا کبھی وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے؟ مثال کے طور پر وقت اتنا نہیں ہے، کیا آپ نے نہیں سنا کہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ نے فرمایا کوئی قوم ایسی نہ پاؤ گے جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتی ہو، اور ایمان رکھنے کے بعد کیا کریں؟ اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت کریں، چاہے تمہارا باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے خاندان ہو، یعنی کوئی بھی ہو جو اللہ اور رسول کا دشمن ہوگا تو ایمان والا، اللہ اور یوم قیامت کے اوپر ایمان رکھنے والا ان سے نفرت ہی کرے گا، اس سے دوستی نہ کرے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو مولوی کا لبادہ اوڑھ کر ٹی وی پر آنے کے بعد دیوبندی یا غیر مقلد کے حوالے سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرا دوست ہے، تو یہ دوست کسے کہتا ہے؟ اسے دوست کہتا ہے کہ جس کا عقیدہ معاذ اللہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو جانوروں اور پاگلوں سے تشبیہ دینے والا ہے۔ یہ دوست کسے کہتا ہے؟ جو اختیار مصطفیٰ کا انکار کرنے والا ہے۔ یہ دوست کسے کہتا ہے؟ جو امام الانبیاء کو پیٹھ کی پیچھے کی خبر سے بے خبر کہنے والا ہے۔ اب اس کو دوست جب کہے تو یقین جانے وہ کتنے بھی دلائل دینے والا ہو اور کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، غوث اعظم نے گمراہیت سے بچانے کے لیے ہم کو یہ طریقہ عطا فرمایا کہ یاد رکھنا کہ جب بھی تیرے دل میں کسی کی محبت پیدا ہو جائے تو قرآن و حدیث پر پیش کر۔ اب قرآن کے اوپر تو نے جب پیش کیا تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ایسا کہنے والا غلط ہے، حدیث کے اوپر اگر پیش کرے گا تو حدیث میں ہمارے آقا نے فرمایا من وقر صاحب بدعہ فقد اعان نہض بالاسلام، کہ جو کسی بد مذہب کی تعظیم کرتا ہے وہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں اس کو دوست کرنا، اس کو دوست کہنا، اس کو عزت والا کہنا، یہ اس کی تعظیم کرنا ہے کہ توہین کرنا ہے؟ دوست کہنا تعظیم کرنا ہے کہ توہین کرنا ہے؟ تعظیم کرنا ہے نا۔ جب تعظیم کرنا ہے تو کیا سمجھ میں آیا کہ تیرے دل میں اگر کسی ایسے مولوی کی محبت پیدا ہو جائے تو تو یہ سوچی کہ نہیں میں تو محبت
کرتا رہوں گا، میں تو محبت کرتا رہوں گا، تو یقین جانو کہ غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ قرآن و حدیث پر پیش کر. اگر قرآن اور حدیث کہتے ہیں کہ محبت کر تو ان سے محبت کر، قرآن و حدیث اگر کہیں کہ ان سے دور ہو جا تو ان سے دور ہو جا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ رافضیت کا جب معاملہ آتا ہے، رافضیت کا جب معاملہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ لوگ طرح طرح کے شکوک و شبہات کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. حالانکہ اگر رافضیت کی جب بات آئے، رافضیت کی اگر بات آتی ہے اور معاذ اللہ کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو یقین جانے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا ہے. اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ رب نے جب فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جماعت صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا. جب رب نے یہ فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی. جس جماعت کو اللہ کی رضا کی سند یہ قرآن کے ذریعے مل گئی ہو، اور جس جماعت کے ہر فرد کے بارے میں امام الانبیاء نے یہ فرما دیا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ بتا دیا کہ چاہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، چاہے صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، چاہے اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، چاہے اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، گستاخ کو جو بھی سچا ہوگا کبھی بھی عزت والا نہیں کہہ سکتا ہے، اپنا دوست نہیں کہہ سکتا ہے. اور اسی کی ترجمان امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. اس لیے دوستان محترم یاد رکھیں پرفتن دور ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھ کے چلیں کہ موجودہ وقت میں اس بات کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں کہ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ قربت رکھنے والے ہیں کہ آپ کو فنافی الغوث کہا جاتا ہے. واقعی میں آپ فنافی الغوث ہیں، فنافی الغوث آپ واقعی میں ہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے کرم تلے رہنا یقیناً یہ نجات کا ذریعہ ہے، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اس لیے ہمیشہ اہل سنت و جماعت پر سختی سے قائم رہیں، شریعت مطہرہ کی پابندی کریں، اور جتنے بھی بد مذہب ہیں یا ایسے لوگ جو تمہارے عقائد کے اندر نرمی کو پیدا کر دیں، تسلط فی الدین میں اگر کمزوری پیدا کر دیں، تو یقین جانیں ہمارا معاملہ وہی ہے، یعنی جو سرکار غوث اعظم کا مسلک ہے اسی کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. اور وہ مسلک کیا ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو